شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو ایوب نے اور ان سے جویریہ بنت حارث نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جمعے کے دن تشریف لے گئے۔ اتفاق سے وہ روزے سے تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دریافت فرمایا، کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو۔ حماد بن جعد نے بیان کیا کہ انہوں نے قتادہ سے سنا، ان سے ابو ایوب نے بیان کیا اور ان سے جویریہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1986۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی، اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987۔ ام فضل رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں امام مالک نے خبر دی، انہیں عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نضر نے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے، اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ ان کے یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1988۔ وہب نے بیان کیا، یا ان کے سامنے حدیث کی قرأت کی گئی، کہا کہ مجھ کو عمروں نے خبر دی، انہیں بکیر نے، انہیں قریب نے اور انہیں میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1989۔ ابن اظہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1990۔